ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ اللہ کی ایک عنایت ہے وہ یہ کہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں بغیر کسی خوف اور تردد کے اس کا اظہار کرتا ہوں. تو جس وقت غامدی صاحب کے افکار و نظریات سمجھ میں آنے لگ گئے تو اس کا میں نے اظہار شروع کر دیا. کراچی میں کلاس روم میں کہیں اجتماعات میں موقع ملتا تھا. شروع میں بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ بتاتا ہوں جس نے میری زندگی پہ بڑا اثر ڈالا. شروع کے چند مہینے کہیے یہ تھا کہ اصل چیز تو نظریہ ہے نا. تو غامدی صاحب کی باتوں کو ہم بیان کریں گے، نام نہیں لیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. ابھی بھی ہمیں ایک ٹائم آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ بات آپ بیان کرتے ہیں نا، وہ شخصیت کا تو ایک بیگیج ہوتا ہے تو لوگ متوحش ہو جائیں گے. تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں کسی پروگرام میں مدعو کیا گیا ایبٹ آباد کے اندر، اور بہت ہی ابتدائی زمانے کی، بخیر 2006 کی بات ہوگی. میری عمر اس وقت کوئی اتنی نہیں تھی، 20 سال عمر ہوگی. تو وہاں بڑے بڑے اشتہارات لگے اور فلاں کا نواسا، فلاں کا پوتا، یہ اور وہ القابات، اور یہ نوجوان آ رہے ہیں یہ وہ. تو اب ہم سن رہے تھے غامدی صاحب کو، ان کی وہ میزان کی کلاسیں بھی 200 سن چکے تھے اور بھی سب چیزیں. تو 27ویں کا پروگرام تھا، قرآن مجید پہ بات کرنی تھی. تو اب میں نے ظاہری بات ہے غامدی صاحب کی چیزیں ذہن میں تھی، تو میں نے یہ کہا کہ میں روایتی مولویوں والی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں جو غامدی صاحب کا قرآن مجید کے بارے میں چیزیں ہیں تو میں اس کو بغیر نام لیے وہاں پیش کروں. تو میں نے وہاں جا کر تقریر کی، کو گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر تھی جس میں قرآن کی عظمت اور اس کی، اور میرا یہ خیال تھا کہ اس پر تو کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ کہیں باہر کی بات ہے، کیونکہ قرآن تو سب کا ہے. تو جب میں نے تقریر کر لی، نماز ہوئی، نماز کے بعد میں نکلنے لگا تو لوگ مل رہے تھے. تو ایک بزرگ بابا جی، اور یہ دیہاتی علاقہ ہے ایبٹ آباد کا، تو ایک بزرگ بابا جی میرے پاس آئے، اور ہندکو میری زبان ہے. تو انہوں نے مجھے ہندکو میں کہا، کان میں آ کے انہوں نے کہا گلاں تے چنگیاں سن ہون ساری غامدی دی سن. اچھا، گلاں چنگیاں سن پر ساری غامدی دی سن. تو جیسے انہوں نے یہ کہا نا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار یہ تو مطلب یہ اس کو کیسے پتہ چل گیا، یعنی اس دیہاتی بابے کو کیسے پتہ چل گیا کہ جو میں نے بات کی ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ننگا ہو گیا ہوں، سرقہ جیسے پکڑا گیا، یعنی میں بے نقاب ہو گیا ہوں، میں برہنہ ہو گیا ہوں. یعنی میں جس چیز کو چھپانا چاہتا تھا وہ اللہ نے کھول دی. تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی شرمندگی، میں کئی دن اور کئی رات پریشان رہا. یہ میں نے کیا کیا، یعنی میں منافقت کر رہا تھا. ایک شخص کا نام نہیں لینا اس لیے کہ لوگ اس کے بارے میں کرائے رکھتے ہیں، اس کی بات بغیر نام لیے بتا دیں. تو بس اس دن میں نے تہیہ کہ میں نے کہا جو بھی ہو جائے، چاہے زمین اوپر ہو جائے، آسمان نیچے ہو جائے، اپنے ساتھ چھوڑیں. میں تو اب جو بات سمجھ میں آ گئی اس کا نام لے کے بات کروں گا اور شروع کروں گا اس کے نام سے، چاہے جو بیگیج ہو، جو نفرتیں.